جیسے ہی شام ہوئی تو میری طبیعت پھر سے بے چین ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اب مجھے رات سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ ہر رات میرے لیے ایک نئی اذیت اور ایک نئی پریشانی لے کر آتی تھی۔ اس وقت بھی رات ہونے والی تھی اور مجھے عجیب سی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ ڈاکٹر ابھی آئے گا اور اب دوبارہ سے مجھے وہ انجیکشن لگا دے گا، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا وہ بہت اذیت اور تکلیف دہ تھا، لیکن اس ڈاکٹر کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ آج اتنے دن ہو گئے تھے مجھے یہ اذیت برداشت کرتے ہوئے، میں چاہ کر بھی اپنی تکلیف کے بارے میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ کوئی میری اس اذیت سے واقف نہیں تھا۔ جس اذیت سے میں گزر رہی تھی، میرے اپنوں نے مجھے یوں اتار پھینکا تھا، ایک بوجھ کی طرح مجھے یہاں پر پھینک گئے تھے، اور اب میں یہاں پر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کب تک یہاں پر رہنا تھا، لیکن جب تک رہنا تھا شاید اس ڈاکٹر کی دی ہوئی اذیت اور تکلیف کو اسی طرح برداشت کرنا تھا۔ میں ابھی وحشت زدہ انداز میں وہ سب کچھ سوچ رہی تھی، تبھی وہ ڈاکٹر کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، اور وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہانیہ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا، ڈاکٹر تم میرے سامنے مت آیا کرو، تم سے مجھے شدید نفرت ہے، تمہاری صورت سے بھی مجھے نفرت ہے اور میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں نے نفرت سے کہتے ہوئے ایک طرف تھوک دیا، جبکہ میری نفرت کو محسوس کر کے بھی وہ ڈاکٹر ڈھیٹ بنا ہنستا رہا اور کہنے لگا، ارے تمہاری نفرت میں چھپا ہوا یہ پیار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور جب تم ایسے کرتی ہو تو مجھے اور زیادہ اچھی لگتی ہو، مجھے اور زیادہ اپیل کرتی ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھتا رہوں، تمہیں چھوتا رہوں اور محسوس کرتا رہوں۔ ڈاکٹر نے ایک دم میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر جب یہ کہا تو میرا رواں رواں سلگ اٹھا، اور میرا دل چاہا کہ میں ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے ماروں، لیکن میں اس وقت اتنی کمزوری محسوس کر رہی تھی کہ ہاتھ بھی نہیں ہلائے جا رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں بالکل جان نہیں ہے۔ تبھی ڈاکٹر نے اپنے اوور آل کی جیب سے ایک انجیکشن نکالا اور اسے سرنج میں بھرنے لگا۔ وہ انجیکشن دیکھ کر میں ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ڈاکٹر مجھے وہ انجیکشن لگانے والا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا، ڈاکٹر یہ انجیکشن مجھے مت لگانا، نہیں نہیں مجھے یہ نہیں لگانا، اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ مت لگانا۔ لیکن وہ مکروہ سی ہنسی ہنستا ہوا سرنج میں بدستور اس انجیکشن کو بھر رہا تھا۔ میں بے بسی اور دہشت کے عالم میں انجیکشن کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر خدا کا واسطہ ہے میرے قریب مت آنا، یہ انجیکشن مت لگاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور وہ انجیکشن میرے بازو میں لگا دیا۔ میں جو پہلے ہی نیم جان سی تھی اور میرے جسم میں ہمت اور طاقت بھی نہیں تھی، میں ایک دم سے نڈھال ہونے لگی اور آہستہ آہستہ اپنے حواس کھونے لگی، اور پھر میں کب نیند میں غرق ہو گئی مجھے خود خبر نہیں ہوئی۔ میرا نام ہانیہ ہے اور میری عمر 21 برس ہے۔ میرا تعلق ایک کافی امیر خاندان سے ہے۔ میرے والد شہر کے ایک معروف بزنس مین ہیں۔ جب 6 برس کی تھی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اچانک ہی بریسٹ کینسر تجویز ہوا تھا، اور ہر جگہ سے علاج کروانے کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکی اور ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئیں۔ ماں کے مرنے کے بعد میں رونے لگتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی ماں کو ڈھونڈتی۔ ماں کے جانے کا صدمہ میں نے بہت بری طرح سے لیا تھا۔ میرے والد مجھے سنبھالتے اور حوصلہ دیتے۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے والدین کے بے حد قریب تھی، لیکن ماں کے مرنے کے بعد میرے اندر ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا، اور ہر وقت وہ جو ان کی توجہ اور محبت مجھے میسر ہوتی تھی اب وہ مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی، اور ایک طرح سے میں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر کے رکھ لیا تھا۔ میں اسکول بھی نہیں جا رہی تھی اور نہ ہی میری توجہ کسی اور طرف تھی۔ اپنی ماں کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے میں لیٹی رہتی اور انہیں یاد کر کے روتی رہتی۔ میرے والد نے میرے لیے ایک بہترین آیا کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے مجھے بہلاتی، مجھے وقت پر کھانا کھلانے کی کوشش کرتی، نہلاتی، میرے کپڑے تبدیل کرتی، لیکن پھر بھی میرے اندر سے ماں کی کمی کا احساس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ خود میرے والد نے بھی میری ماں کی موت کا بے حد صدمہ لیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور ماں کو بھولتے جا رہے تھے۔ لیکن میرے دل میں ابھی بھی ماں سے اسی طرح محبت تھی، تاہم اب میں اسکول جانے لگی تھی اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے لگی تھی، کیونکہ ماں مجھے بہت کامیاب دیکھنا چاہتی تھیں۔ لیکن انہی دنوں گھر میں ایک اور حادثہ ہو گیا جس نے مجھے اپنے آپ میں اور زیادہ سمیٹ کر رکھ دیا، اور میں ایک ایسے خول میں بند ہو کر رہ گئی جہاں سے نکلنے کا میں نے دوبارہ تصور ہی نہیں کیا۔
میں 10 سال کی تھی اور اس وقت میں 5ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک دن جب میں اسکول سے گھر آئی تو اپنے گھر میں ایک انجان عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے پاپا سے پوچھا، پاپا یہ کون ہے؟ یہ آنٹی کہاں سے آئی ہیں؟ جبکہ پاپا اس وقت لنچ کے لیے گھر آئے ہوئے تھے۔ مصروف سے انداز میں کہنے لگے، ہانیہ بیٹا یہ تمہاری نئی ممی ہے، اب یہ اسی گھر میں رہیں گی، میں نے ان سے شادی کر لی ہے۔ پاپا کے کہنے پر میں بڑی بے یقینی بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد میری ماں کی جگہ کسی اور کو دے دیں گے اور وہ اتنی آسانی سے میری ماں کو بھلا کر کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ میں بے یقینی بھری نظروں سے کبھی پاپا کو دیکھتی اور کبھی اس نئی ممی کو دیکھتی۔ نئی ممی نے مجھے پیار سے پچکار کر اپنے قریب آنے کے لیے کہا، لیکن میں نفرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت مجھے پاپا دنیا کے سب سے ظالم پاپا لگ رہے تھے اور مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی اپنی ماں کی تصویر کو پکڑ کر میں نے سینے سے لگایا اور اماں سے کہنے لگی، ماں دیکھ لو آج پاپا نے کیا کیا، انہوں نے تمہاری جگہ کسی اور کو دے دی، انہیں نہ میرا خیال آیا نہ انہیں تمہارا خیال آیا، اب میں کیا کروں گی؟ اپنی ماں کی تصویر کو تھامے ہوئے میں بے تحاشا رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ پاپا کی یہ شادی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ پاپا نے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مانا کہ میں بچی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ مجھے ایک بار بتا تو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے لیا اور مجھے غیر کی طرح سمجھا۔ میرے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت سی پیدا ہو گئی تھی اور اب میں زیادہ تر اپنے کمرے میں محدود رہنے لگی۔ میری نئی ممی اور پاپا آپس میں بہت خوش تھے اور ان دونوں کے کہکہوں کی آوازیں مجھے اپنے کمرے تک آتی تو میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ مجھے ان دونوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے پاپا نے بھی دوبارہ مجھ پر توجہ نہیں کی۔ ایک دو بار بس انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں اپنی نئی ماں کو ایکسیپٹ کر لوں اور انہیں ماں کا درجہ دے دوں۔ میں چپ چاپ خاموش نظروں سے پاپا کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ میں اپنی ماں کی جگہ کسی اور عورت کو دے دوں؟ آخر میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن پاپا مجھے سمجھا کر چلے گئے اور ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میری نئی ممی نے بھی دوبارہ مجھے نہ تو بلانے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ شاید ان کا مقصد صرف پاپا کو حاصل کرنا تھا اور وہ کام ہو چکا تھا۔ پاپا اور نئی ممی اکثر گھر سے باہر کھانا وغیرہ کھانے چلے جاتے اور اگر وہ گھر پر ہوتے تو وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ انہیں میری موجودگی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہوتا چلا گیا اور میں ایک احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ لیکن میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ میں بھی اب گھر سے باہر رہنے لگی تھی، کیونکہ جب میں گھر میں داخل ہوتی تو سامنے مجھے وہ دونوں دکھائی دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور اٹکیلیاں کرتے تو مجھے بہت برا لگتا۔ میرے اندر غصے کا ایک طوفان اٹھتا اور میں اس کو ضبط کرتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اب میں نے بھی یہی کیا۔ کالج کے بعد اپنی دوستوں میں چلی جاتی، اکثر ان کے ساتھ لانگ ڈرائیو کے پلان بناتی، ہم کبھی ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتے اور کبھی گھومنے کے لیے کہیں نکل جاتے تھے اور کبھی یوں ہی میں بے مقصد شاپنگ پر نکل جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو بے حد مصروف کر لیا تھا اور باہر کی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ اب میں نے گھر پر آنا کم کر دیا تھا۔ کالج کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کبھی اپنے کسی دوست کے گھر چلی جاتی اور کبھی کسی دوست کے گھر چلی جاتی۔ میں نے اپنا حلقہ احباب کافی وسیع کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کو 9-10 بجے سے پہلے گھر نہیں آتی تھی اور پاپا کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے پوچھ گچھ کی ہی نہیں کہ تم اتنی دیر سے گھر کیوں آتی ہو، کالج کے بعد اتنا وقت کہاں گزارتی ہو۔ انہیں تو جیسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسی لیے میں نے بھی اب اپنا پاپا کی طرف سے دھیان ہٹا لیا تھا۔ اگر وہ اپنی دنیا میں خوش تھے تو میں نے بھی اپنے لیے خوشیاں تلاش کرنی شروع کر دی تھیں، اسی لیے میں بھی ان خوشیوں میں مگن ہو گئی۔ انہی دنوں ڈپریشن میں رہ کر میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی اور اکثر مجھ پر ایک دورے کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب بھی مجھے کوئی بات بری لگتی یا پھر مجھے غصہ آتا تو مجھ پر ایک دورہ سا طاری ہو جاتا، جس کے بعد میں اپنے حواسوں میں نہیں رہتی تھی اور چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں رات کو جب گھر پر آئی تو پاپا اور میری سوتیلی ماں دونوں سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ پاپا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہانیہ آؤ بیٹا ہمیں جوائن کرو، جبکہ میں نے رکھائی سے انہیں جواب دیا، پاپا میں کھانا کھا چکی ہوں، آپ کھائیں، اور یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی پاپا کہنے لگے، ارے کبھی ہمیں بھی وقت دے دیا کرو، ہمیشہ مصروف رہتی ہو، آؤ کچھ دیر بیٹھ ہی جاؤ، گپ شپ کرتے ہیں۔
لیکن بابا کی یہ بات سن کر غصے کا ایک طوفان میرے اندر مچ گیا۔ پاپا کو بھی میں غلط لگ رہی تھی۔ انہیں ابھی بھی اپنی کی گئی زیادتیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ انہیں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں بری ہوں۔ تبھی میں غصے سے غرائی اور کہا، پاپا آپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ انجوائے کریں، میں آپ کے لیے کون سا کوئی حیثیت رکھتی ہوں۔ میری آنکھوں سے لپکتے ہوئے شرارے اور لہجے کی آنچ نے پاپا کو جیسے ساکت کر دیا، اور تبھی وہ ایک دم غصے سے اٹھے اور کہنے لگے، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تم اپنی تمیز بھولتی جا رہی ہو؟ پاپا نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں ایک دم استہزائیہ انداز میں ہنس پڑی اور انہیں کہا، پاپا آپ نے مجھے اس لہجے کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ کبھی اپنی محبت اور توجہ یا کبھی کوئی وقت دیا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ مجھے بھی آپ کی محبت کی ضرورت ہے؟ جب سے میری ماں مری ہے آپ خود بدل کر رہ گئے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا، تو پھر اب آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، گپ شپ کرنی چاہیے؟ میرے اس طرح کہنے پر پاپا کا ہاتھ اٹھا اور ایک دم سے میرے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ میں غصے اور اشتعال سے بالکل بے قابو ہو گئی اور میز پر پڑے ہوئے برتن اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیے۔ پاپا حیرت سے ساکت مجھے دیکھنے لگے، جبکہ میری سوتیلی ماں بھی حیرت اور خوف سے میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور مجھے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ سارے برتن توڑ دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی، لیکن ابھی بھی میرے اندر کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ تبھی میں نے چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنی شروع کر دیں، اپنے مہنگے اور قیمتی پرفیومز، اور اس کے علاوہ کمرے کی جتنی بھی ڈیکوریشن کی چیزیں تھیں میں نے سب اٹھا اٹھا کر توڑ ڈالی تھی۔ اور اس وقت سب کچھ توڑ دینے کے بعد میں وہیں فرش پر نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے اندر غصے کا اتنا طوفان کیسے مچ گیا تھا، اور اب یہ رات بہت بھاری تھی۔ اگلے دن پھر میں اپنے کمرے سے جب باہر نہیں نکلی تو پاپا نے ڈپلیکیٹ چابی کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا اور میرے کمرے میں آئے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہوئے اور تبھی تیزی سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے، ہانیہ بیٹا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں جو اس وقت نیم جان سی پڑی ہوئی تھی، پاپا کو ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ پاپا ہی مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے اور ان کے ساتھ بابا کے کافی اچھے مراسم تھے۔ تبھی انہوں نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے کچھ انجیکشن لگائے اور دوا دی اور اپنے پاس کچھ دیر کے لیے ایڈمٹ کر لیا۔ پاپا کے ساتھ بات چیت کر کے میری طبیعت اور کیفیت کے بارے میں معلوم کیا، اور تب انہوں نے پاپا سے کہا کہ ہانیہ کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، بہتر ہے کہ آپ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں تاکہ اگر اس کے اندر کچھ الجھ گیا ہے تو وہ بروقت علاج کے ساتھ حل ہو جائے، ورنہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں۔ پاپا نے ڈاکٹر انکل کی بات کو بڑی سنجیدگی سے سنا اور پھر میری طبیعت سنبھلنے تک وہ ایک معروف سائیکیٹرسٹ سے وقت لے چکے تھے جس کے بارے میں انہیں میری سوتیلی ماں نے ہی بتایا تھا۔ تبھی پاپا نے ان سے وقت لے لیا اور پھر مجھے لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے پہلے تو پاپا سے میری کیفیت کے بارے میں معلوم کیا اور پھر اس کے بعد مجھ سے سوال جواب کرنے لگے۔ میں نے کوئی خاص رسپانس نہیں کیا کیونکہ میں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں کون سا پاگل تھی جو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس آتی، لیکن پاپا کے مجبور کرنے پر مجھے آنا پڑا تھا، اور اب میں ڈاکٹر کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے پاپا کو بلوایا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا، اور پھر نہ جانے ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ پاپا نے مجھے اگلے ہی دن شہر کے بہت مہنگے اور معروف ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ یہاں پر آنے کے بعد مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پاپا نے مجھے مجبور کیا اور کہنے لگے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ذہن پر بہت زیادہ بوجھ ہے، یہ بوجھ تمہیں جینے نہیں دے رہا، بہتر یہی ہے کہ کچھ دن یہاں پر رہ کر اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ اور پھر ایک اچھی اور ہیلدی لائف گزارو۔ میں پاپا کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی مجبوراً یہاں پر داخل ہو گئی۔ یہاں پر رہ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی یہاں پر دوسرا دن تھا اور وہ ڈاکٹر مجھے طرح طرح کے انجیکشن لگا دیتا اور مجھے اتنی دوائیاں اور ڈرپس دے دیتا کہ میں اپنے آپ میں نڈھال سی پڑی رہتی۔ میرے اندر جو تھوڑی بہت جان تھی اب تو وہ بھی نکلتی جا رہی تھی اور مجھے کافی زیادہ غنودگی طاری رہتی۔ میں ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے مجھے یہاں پر ایڈمٹ ہوئے، لیکن ایک دن بھی میرے والد نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی، بلکہ وہ تو یہاں پر داخل کروا کر مجھے بھول ہی گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں یہ یاد ہی نہ ہو کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر جب ان کے بارے میں سوچتی تو میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگتے اور مجھے ان کی یاد آنے لگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ماں کی بھی یاد آتی جو مجھے چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاید اگر آج ماں زندہ ہوتی تو میں یہاں پر اس حال میں نہ پڑی ہوتی۔ مجھے تو اپنے پاپا سے بے حد گلہ تھا
آخر انہوں نے مجھے یہاں پر کیوں داخل کروا دیا جبکہ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی؟ آج مجھے یہاں پر داخل ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور ایک دن بھی وہ نہیں آئے، تبھی شام کے وقت وہ ڈاکٹر چلا آیا۔ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ہمیشہ اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے اس کے چہرے پر ایک خباثت سجی ہوئی ہے، اور وہ بڑی گہری نظروں سے میرے وجود کو دیکھتا، جان بوجھ کر مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ جاتی۔ ہسپتال کا یہ کمرہ تو ایک پرائیویٹ روم تھا، لیکن یہاں پر ڈاکٹر کے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو ڈاکٹر میرا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا وہ بلا جھجک اس کمرے میں آ جاتا اور کافی دیر تک میرے قریب موجود رہتا۔ اس کے ہونے سے مجھے عجیب سی گھبراہٹ رہنے لگی تھی اور عجیب سی پریشانی ہونے لگتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر موجود رہے، اسی لیے میں اکثر اسے نہ تو اپنا بخار چیک کرواتی اور نہ ہی بلڈ پریشر چیک کرنے دیتی۔ آج بھی جب وہ آیا تو کہنے لگا، کیسی ہو ہانیہ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک دم میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا تو مجھے جیسے کرنٹ سا لگا۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں، اپنے ساتھ لیڈی اٹینڈنٹ لے کر آیا کریں۔ جبکہ وہ کہنے لگا، اسٹاف کافی بزی تھا اور میں نے سوچا کہ تمہاری طبیعت کے بارے میں معلوم کر لوں۔ اس ڈاکٹر نے عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے نفرت سے منہ پھیرا اور کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ وہ چند لمحے کھڑا رہا اور ایک دم سے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے ماتھے پر آئی ہوئی چند لٹوں کو پیچھے کیا اور کہنے لگا، تم ایسے ناراض سی اچھی نہیں لگتی ہو، ہنس کر بات کیا کرو، اس طرح تمہاری طبیعت میں جلد بہتری آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے پورے وجود کے اندر ایک سناٹا محسوس کرنے لگی۔ اس ڈاکٹر سے نہ جانے کیوں مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس ڈاکٹر کی نیت بھی خراب ہے۔ میں اپنے آپ میں الجھ گئی تھی، حالانکہ میرے پاس میرا موبائل فون تھا، لیکن وہ اکثر میری دسترس سے دور پڑا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے پاپا کو کال کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے خود مجھے یہاں پر داخل کروایا اور پلٹ کر میری خبر لینا ہی بھول گئے۔ اسی لیے میں اب ان سے ناراض تھی اور یہی چاہتی تھی کہ میں یہیں پر پڑے پڑے مر جاؤں۔ آج چوتھی رات تھی جب اچانک ہی رات کو 10 بجے تقریباً وہ ڈاکٹر پھر سے میرے کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر ایک ناگواری کا تاثر میرے چہرے پر ابھر آیا اور میں نے اسے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب بھی آپ میرے کمرے میں آئیں تو اپنے ساتھ کم سے کم ایک لیڈی سٹاف کو ضرور لے کر آئیں، لیکن آپ ہمیشہ اکیلے ہی آ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو میری بہت زیادہ فکر ہے۔ میں نے استہزائیہ انداز میں ڈاکٹر سے کہا تو وہ بغیر کسی شرمندگی کے کہنے لگا، بالکل مجھے تمہاری فکر ہے، اور کیوں نہ ہو، تم اتنی پیاری اور جوان لڑکی ہو، تم اپنی صحت برباد کر رہی ہو، اپنے حال کو خراب کر رہی ہو، میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے پھر سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر میرا بخار چیک کرنے کی کوشش کی، جبکہ ناگواری کی شدید لہر میرے وجود میں اٹھ گئی تھی۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ آپ اس بات کی فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں گھر جانا چاہتی ہوں، آپ ایسا کریں کل مجھے ڈسچارج دے دیں۔ جبکہ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ارے نہیں، ابھی تمہیں ڈسچارج نہیں مل سکتا، ابھی تو تمہیں بہت سارے دن یہاں پر رہنا ہے، ابھی تو میرا مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر کا لہجہ بڑا عجیب سا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہوس کی چمک دکھائی دینے لگی۔ میں حیرت کی بت بن گئی۔ تبھی اس ڈاکٹر نے اپنے اوور آل کی جیب سے ایک انجیکشن نکالا اور اسے سوئی میں بھرنے لگا۔ میں جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحب یہ کس چیز کا انجیکشن ہے اور کیوں لگا رہے ہیں؟ جبکہ وہ کہنے لگا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اور تم جاگتی رہتی ہو، یہ تمہیں سکون کی نیند دے گا۔ جبکہ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، مجھے انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی سو جاتی ہوں۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور اس انجیکشن کو میری رگوں میں اتار دیا۔ وہ انجیکشن اتنا تیز تھا اور اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، اور تبھی نہ جانے کتنا وقت گزر گیا جب ایک انجانے سے لمس کے ساتھ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ ڈاکٹر میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور میرے پورے وجود کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں اسے دور ہٹانا چاہتی تھی، پیچھے کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک بے جان لاشے کی مانند پڑی ہوئی ہوں اور اپنے ساتھ سب کچھ ہونے دے رہی ہوں۔ وہ ڈاکٹر اپنی من مرضی کرتا رہا اور میں اسے روک بھی نہ پائی۔ اس انجیکشن کے اثر کی وجہ سے میں اس ڈاکٹر کو اپنے اوپر سے ہٹا ہی نہیں پائی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ صبح جب میں ہلکی ہلکی بیدار ہوئی تو نفرت کا ایک زہر میرے وجود میں اتر گیا۔ اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا، مجھے بے ہوش کر کے، میرے وجود کو بالکل بے سدھ کر کے اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا کیا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔
اس وقت بھی اس انجیکشن کا اثر میرے دماغ پر طاری تھا، میرا وجود ابھی بھی حواسوں میں نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑی شیطانی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے نفرت سے کہا، ڈاکٹر، کل رات جو تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور یہ مت سمجھنا کہ میں بے ہوش تھی اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں تمہارے چیتھڑے اڑا دوں گی، تم جانتے نہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ میں نے نفرت سے ڈاکٹر کو کہا تو وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے ہانیہ، اتنا غصہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ غصہ مزید تمہارا دشمن بنتا جا رہا ہے، تم مزید بیمار ہوتی جا رہی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور غصہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چند لمحے بڑی پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک دم میرے چہرے کے قریب جھک کر کہنے لگا، میں آج رات پھر آؤں گا اور پھر وہی سب کچھ ہوگا اور تم مجھے روک بھی نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سیدھا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے وجود کی ٹھنڈک اور پراسراریت نے میرے پورے وجود کو جیسے ٹھنڈا کر دیا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورتحال سے کیسے نکلوں۔ لیکن اب میں جان چکی تھی کہ یہ سب کچھ میں روک نہیں سکتی۔ وہ ڈاکٹر روز رات کو میرے کمرے میں آتا اور مجھے ایک مخصوص انجیکشن لگا دیتا۔ وہ مخصوص انجیکشن لگتے ہی میں کچھ دیر کے بعد بے سدھ ہو جاتی، اپنے حواس کھو دیتی اور نیند کی وادیوں میں اتر جاتی، اور پھر وہ ڈاکٹر جو کچھ چاہتا میرے ساتھ کرتا۔ اپنی من مرضی کر لینے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا۔ اس انجیکشن کے اثر کی وجہ سے میں اب دن میں بھی زیادہ تر بے ہوش رہنے لگی تھی۔ اس کا نشہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا اور میرے پاپا نے تو دوبارہ یہاں پر آنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ اس ڈاکٹر کا یہ ظلم سہتے سہتے میں بے حد اذیت ناک ہو گئی تھی۔ میرا پورا وجود جیسے نیلا پڑنے لگا تھا۔ انجیکشن لگ لگ کے میرا دماغ جیسے اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا اور میں ہر وقت ایک غنودگی کی کیفیت میں رہتی تھی۔ آج بھی وہ ڈاکٹر اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے جب میرے کمرے میں آیا اور اس نے اپنے اوور آل کی جیب سے انجیکشن نکالا تو میں نے چیخنا شروع کر دیا اور اس سے کہا، ڈاکٹر، یہ انجیکشن مجھے مت لگانا، میرے قریب مت آنا، تم میرے ساتھ مزید یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ میں نے چلانا شروع کر دیا اور زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ کہنے لگا، خبردار جو اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں یہاں پر تمہیں مار بھی دوں تو کوئی بھی تمہارا قتل مجھ پر ثابت نہیں کر سکے گا۔ اس ڈاکٹر کے لہجے کی سفاکی نے ایک دم مجھے خاموش کروا دیا، تاہم میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ تبھی ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو اتنی دیر میں کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے پاپا تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں شدت سے رونے لگی۔ پاپا تیزی سے میری طرف بڑھے اور فوراً مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کہنے لگے، ہانیہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ جبکہ وہ ڈاکٹر ابھی بھی وہیں پر کھڑا تھا۔ میرا خیال تھا کہ پاپا کو دیکھ کر وہ گھبرا جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا، لیکن وہ وہیں پر کھڑا رہا اور تبھی کہنے لگا، سر، آپ کی بیٹی دماغی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، یہ انجیکشن نہیں لگانے دے رہی تھی، اسی وجہ سے رونے لگی۔ اس ڈاکٹر کے کہنے پر پاپا نے مجھے کہا، ہانیہ بیٹا، جب تک تمہارا علاج مکمل نہیں ہوگا تب تک تم ٹھیک نہیں ہوگی، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہوگی میں تمہیں گھر کیسے لے کر جاؤں گا؟ پاپا نے بے بسی سے کہا تو میں نے انہیں کہا، پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے گھر لے چلیں، مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھ پر نیند طاری ہو جاتی ہے اور میں بالکل بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور پھر یہ شخص میرے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے نفرت سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا، جبکہ پاپا حیرت اور پریشانی سے میرا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ہانیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جبکہ میں نے انہیں اپنے ساتھ بیتے ظلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اتنی دیر میں وہ ڈاکٹر موقع دیکھ کر کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ پاپا وہ سب سن کر جیسے خود سے ہی شرمندہ ہو گئے اور بے تحاشا رونے لگے، اور پھر مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگے، ہانیہ میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی، میں نے خود تمہیں یہاں پر ان درندوں کے آگے چھوڑ دیا، دوبارہ پلٹ کر تمہاری خبر نہیں لی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا، مجھے معاف کر دو، لیکن تم دیکھنا اب میں اس ڈاکٹر کے ساتھ اس ہسپتال کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پاپا نے یہ کہتے ہوئے مجھے اٹھایا تو مجھے ایک شدت سے چکر آ گیا۔ پاپا نے اسی وقت سٹاف کو کال کی اور ایک ویل چیئر منگوائی اور مجھے اس پر بٹھا کر ہسپتال سے باہر لے آئے۔ ہسپتال کا سٹاف بابا کے پیچھے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ اس طرح مریض کو لے کر نہیں جا سکتے، جبکہ پاپا کہنے لگے، یہ میری بیٹی ہے اور میں جب چاہوں اسے لے کر جا سکتا ہوں، میں ابھی کے ابھی کسی دوسرے ہسپتال سے اس کا معائنہ کروانا چاہتا ہوں۔ اور پاپا اسی وقت مجھے ایک اور نامی گرامی ہسپتال میں لے کر آ گئے۔ وہاں پر میرا طبی معائنہ کیا گیا اور جس میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میرے ساتھ مسلسل زیادتی ہوتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ مجھے جو انجیکشن دیا جاتا رہا وہ میرے حواس کو مختل کرنے کے لیے کافی تھا۔
اس انجیکشن کی وجہ سے میرا اعصابی نظام زیادہ کمزور ہو گیا، جس کے باعث میں زیادہ تر بے ہوش رہنے لگی اور ہوش و حواس کی دنیا سے دور رہنے لگی۔ پاپا یہ سب کچھ جان کر جیسے گر سے گئے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ تبھی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے، میری بچی مجھے معاف کر دینا، میرا یہ جرم قابل معافی تو نہیں، لیکن تم دیکھنا میں تمہارے مجرموں کو اصل سزا تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اگلے دن پاپا نے ہسپتال کے اوپر اور خاص طور پر اس ڈاکٹر کے اوپر کیس کر دیا۔ میں کچھ دن اس نئے ہسپتال میں داخل رہی جہاں پر میرا مناسب ٹریٹمنٹ کیا گیا اور اب میں پہلے سے کافی بہتر تھی، اور آج پاپا مجھے گھر لے کر جا رہے تھے۔ ہسپتال والا کیس ابھی تک چل رہا تھا۔ میں جب گھر آئی تو میری سوتیلی ماں نے میرا کوئی خاص استقبال نہیں کیا، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک ناگواری سی آ گئی تھی۔ میں نے انہیں نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اپنا یہ کمرہ کسی جنت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر پاپا نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اگر وہ مجھ سے تھوڑا سا دور ہو گئے تھے تو میں بھی ان سے بہت دور ہو گئی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے آپ سے دور کیا تو میں نے انہیں خود سے بہت دور کر دیا۔ زیادتی ہم دونوں کی طرف سے ہوئی تھی اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ گھر پر آ کر میں بے حد پرسکون تھی اور اچھی خوراک اور اچھے ماحول نے میری صحت پر ایک اچھا اثر ڈالا تھا اور اب میں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ پاپا نے اس ہسپتال کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ڈاکٹر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا، اور تبھی عدالت میں دی گئی اس ڈاکٹر کی گواہی نے پاپا مجھے بھی جیسے شوق میں کر دیا۔ اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے میری سوتیلی ماں کے کہنے پر کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب یہ لڑکی ہسپتال میں لائی گئی تو بالکل ٹھیک تھی، اس کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اسے صرف ڈپریشن تھا اور یہ چند دن اگر دوا کھاتی تو پرسکون ہو جاتی۔ لیکن اس کی سوتیلی ماں نے ہسپتال کے ڈاکٹر کو بڑی بڑی رقم دے کر خرید لیا اور اس لڑکی کو پاگل ثابت کرنے کے لیے کہا، جبکہ میں جب اس کا علاج کرتا تو مجھے یہ اچھی لگنے لگی اور پھر میں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں ہر روز رات کو اس کے کمرے میں چلا جاتا اور اسے نیند کا انجیکشن دے کر اس کے ساتھ زیادتی کرتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے بھی بھاری رقم دی گئی تھی، اسی لیے تو میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر دیتا۔ یہ سب کچھ میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ہوا تھا۔ یہ سن کر میں ایک عجیب سے شوق میں رہ گئی تھی، جبکہ پاپا تو بے یقینی بھری کیفیت سے دیکھ رہے تھے اور میری سوتیلی ماں جن کے پاس اب نظریں چرانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے آستین میں سانپ پالا ہوا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میرے پاپا سے بہت معافی مانگی اور اپنے کیے گئے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں ہانیہ سے نفرت میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ صحیح اور غلط کا کوئی بھی اندازہ نہ کر پائی اور آج خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی۔ لیکن پاپا نے ان کی ایک نہیں سنی اور وہیں پر عدالت میں کھڑے ہوتے ہوئے ہی انہیں فوراً طلاق دے دی۔ میری سوتیلی ماں جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، جو پاپا کے دفتر میں کام کرتی تھیں اور وہیں پر پاپا کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا تاکہ وہ میرے باپ کی دولت پر قبضہ کر سکیں اور زندگی بھر عیش کر سکیں۔ اب جب ان کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ نکل چکا تھا تو وہ جیسے نیم پاگل سی ہو گئی تھیں۔ ان کے اوپر ایک دورہ سا پڑ چکا تھا اور وہ ایک دم سے زور زور سے کہکہا لگا کر ہنسنے لگی تھیں۔ عدالت میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ سب انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت جہاں پر مجھے پہنچانا چاہتی تھی آج خود وہاں پر پہنچ چکی تھی اور اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف اور صرف اس کا اپنا قصور تھا۔ اگر وہ اپنی نیت صاف رکھتی، اپنے اعمال کو درست رکھتی تو شاید کبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، شاید تبھی وہ اس طرح زمانے کی ٹھوکروں پر نہ آتی بلکہ میرے باپ کے دل اور گھر پر راج کرتی۔ لیکن آج اسے اس طرح عدالت میں دیکھ کر مجھے خود بھی افسوس ہوا تھا، کیونکہ میں اس ساری صورتحال سے گزر چکی تھی۔ پاپا مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ندامت اور دکھ کی کیفیت تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور انہیں اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن جو بھی تھا، اب ہماری زندگی میں ایک پرسکون لمحہ آ چکا تھا۔ میری زندگی سے وہ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، لیکن میری عزت کھونے کا احساس مجھے ابھی تک ہوتا تھا اور اس ڈاکٹر سے وہ نفرت میرے اندر سے کم نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس ڈاکٹر کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور ایک بھاری جرمانہ بھی ہوا تھا، اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی میرے اندر کی نفرت کو چین نہیں مل رہا تھا۔ اگلے چند دن بے حد مصروف گزرے تھے۔ بابا نے اگلے چند دنوں میں ہی اپنا سارا کاروبار سمیٹ لیا تھا اور بیرون ملک سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی پاپا کے اس فیصلے میں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ میں خود اب یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں سے اتنا دھوکہ ملا تھا، اتنی نفرت ملی تھی کہ میں اب اپنے باپ کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارنا چاہتی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ اگلے چند دنوں میں ہی ہم انگلینڈ شفٹ ہو گئے۔ میں اور پاپا یہاں پر آ کر بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ ہم اپنی پچھلی زندگی کو بھلانے کی کوشش کر رہے تھے اور پاپا اب زیادہ تر میرے ساتھ ہی مصروف رہتے۔ وہ اس طرح مجھے وقت دے کر اور توجہ دے کر اپنی پچھلی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھے، کیونکہ مجھے ان کی توجہ اور محبت ہی چاہیے تھی۔ میں ان سے صرف محبت چاہتی تھی اور اب وہ مجھے مل رہی تھی۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے شدید دکھ ہوتا جب مجھے وہ ڈاکٹر یاد آتا اور ہسپتال میں گزارے گئے وہ اذیت ناک دن یاد آتے تو میں اپنے آپ میں بے حد پریشان ہو جاتی، اداس ہو جاتی۔ لیکن پھر پاپا اس کیفیت سے نکلنے میں میری بہت مدد کرتے۔ پاپا نے میری ذہنی حالت کو سدھارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور آج اتنے برسوں کے بعد میں ایک مکمل اور آزاد زندگی گزار رہی ہوں۔ حالانکہ اس دوران پاپا نے میری شادی کی بھی کوشش کی، لیکن میں اب کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی مرد کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے وجود پر لگے ہوئے زخم شاید کسی اور کو میرے قریب نہ آنے دیں۔ اس لیے میں نے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لیا تھا اور اپنے اس حال میں خوش اور مطمئن جی رہی تھی، کیونکہ اگر میں اپنا گھر بسانے کا ارادہ کرتی تو مجھے اس مرد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتانا پڑتی، اور میں ایک بار خود پھر سے اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتی تھی، ایک بار پھر سے ماضی کی ان تکلیف دہ یادوں کو نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے پاپا کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اب جب کبھی ایسا ہوا تو میں خود سے آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن اندر ہی اندر میں یہ بات جانتی تھی کہ اب میں کسی بھی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ میرے اندر کچھ ایسا ہی خوف بیٹھ چکا تھا۔